اگر تکلیف بھیجنے والے کے ساتھ وہ تکلیف رشتہ مضبوط کرتی ہے تو پھر آپ میں شکر ہے، اگر رشتہ کمزور کرتی ہے تو گلا ہے۔ واضح بات ہوگی نا کہ دیکھنا یہ ہے کہ جس نے آپ کو پتھر مارا، پتھر لگنے کے بعد اگر مارنے والا اور اچھا لگے تو یہ شکر ہے پتھر کا، بات میں، اور اگر نہیں تو پھر یہ گلا ہے، گلا کفران ہے۔ اور یہ آسان طریقہ بتایا رکی صاحب، کیا بتایا کہ تکلیف کو تم عبادت بنا سکتے ہو، اگر تکلیف میں شکر کرو تو یہ عبادت کا درجہ بن جاتا ہے، تو تکلیفوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ ہاں اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ سرمایہ بن جاتا ہے۔ تو نعمت میں شکر تو سارے کرتے ہیں نا، تو تکلیف میں شکر کرنے والا جو ہے نا یہ اللہ کے بہت قریب ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے، یا اس کو ہونا پڑتا ہے۔ دادا اس طریقے سے آ یہ درمیان میں آپ آ جاؤ، آپ یہاں بیٹھ جاؤ ایک جگہ۔ ہاں ہاں جی پہلا پوائنٹ کیا آ گیا، اس پوائنٹ کو یاد رکھ لو نا، یہ اس کو نوجوان پہ کاغذ۔ اچھا اب یہ پوائنٹ کے طور پر یاد رکھ لیا جائے کہ تکلیف آنے والی اگر تکلیف بھیجنے والے کے ساتھ آپ کے رشتے کو مضبوط بناتی ہے تو پھر تو آپ کے اندر جو ہے نا یہ بڑے امکان ہیں عبادت بنانے کے۔ تکلیف کو عبادت بنا دو، تکلیف کو قبول کر لو، بھیجنے والا راضی ہو جائے گا۔ اور بھیجنے والا تکلیف نہیں دیا جاتا، بھیجنے والا اپنی رضا کے لیے راستہ دیا اس نے، آسان راستہ۔ ایک بات اگر آپ یاد کر لو، سب سے زیادہ، ہاں جو بات سمجھا رہی، سب سے زیادہ اللہ کریم پیغمبروں کے بعد، پیغمبر تو اللہ کے اپنے درجات ہیں نا، وہ انسانوں کے درجات نہیں ہوتے۔ یہ کیسی بات کی میں نے؟ کیا کہا؟ پیغمبر اور نبی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی مقامات ہوتے ہیں، اچھا یہ انسانوں کی بات نہیں ہے۔ ہاں شہداء کا مقام جو ہے نا یہ ہے، شہادت جو ہے یا شہید ہونا سب سے بڑی تکلیف ہے، اور جس کے پاس ہے وہ سب سے بڑا مقام ہے اس کے پاس۔ اس نے زندگی اثار کرنا یا قبول کرنا یا موت کو قبول کرنے کو ایک جشن بنا دیا، عبادت کی انتہا بنا دی کہ یا رب العالمین تو نے جان مانگی ہے تو جان تو حاضر ہے، اس کے بعد کوئی اور حکم فرما، اگر کہو تو اولاد کی جان بھی پیش کر دوں۔ اب بات سمجھ رہے؟ تو گویا کہ مقام بڑھ گیا نا۔ تو اس نے کیا کام کیا؟ تکلیف کو شکر کا مقام بنا کر تکلیف بھیجنے والے کے ساتھ رشتہ مضبوط کر دیا۔ سب سے بڑا کام یہ شہید کرتا ہے۔ اب اصل میں ان لوگوں پر سلام ہو جنہوں نے تکلیف کو شکر بنا کے اللہ کے ساتھ رشتے مضبوط کیے، ان لوگوں پر سلام، دل سے سلام کیا کرو کہ تکلیف کا رستہ عبادت کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں آزماؤں گا، تمہیں نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی، خوف ہوگا، مال کا نقصان ہو جائے گا، بیماری صحت ہو جائے گی، اور کبھی کبھی کیا ہو جائے گا، کبھی اندیشے ہو جائیں گے، کبھی گھبراہٹیں ہو جائیں گی۔ یہ جو کچھ ہو جائے گا، تم اگر میرے ساتھ رشتہ رکھتے ہو تو تمہیں پتہ چل گیا کہ میں کر رہا ہوں تو پھر مجھے کرنے دو۔ بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب۔ تقرب کی کیا شرط ہے؟ یوسف کیا بتایا میں نے؟ ہاں کہ بھئی اگر اس کی رضا ہے تکلیف تو ہمیں تکلیف پر ہم راضی ہیں، ہم اس بات پہ راضی ہیں جو اس پہ وہ راضی ہے، تو پھر تکلیف جو ہے نا یہ آپ کے لیے ایک بڑا راستہ ہے۔ ہاں آگے کوئی جا کے بولے۔ شکر زندگی پر مکمل رضامندی، زندگی میں کوئی تقاضا نہ ہو، کوئی گرا نہ ہو، شکر والے اس کے عمل میں رائے تک نہیں سوال ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی، ذاتی زندگی، اگر اپنی زندگی میں گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، تقاضا نہیں ہے، آپ راضی ہو، بلکہ رائے بھی نہیں دیتے ہو کہ یا اللہ یہ ایسا کر دو تو کیسا ہو جائے، ہاں رائے بھی نہیں دیتے ہو، تو سمجھو کہ پھر آپ لوگوں کے مقامات شکر کے مقامات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے مقامات ہیں کہ آپ تکلیف میں رائے بھی نہیں دو اور گلہ نہ ہو اور تقاضا نہ ہو، کوئی ڈیمانڈ نہ ہو، کوئی کمپلینٹ نہ ہو۔ ہم کرتے رہتے ہیں کمپلینٹ، کیا وہ نکال دو اس کو، تو بس پھر رضا کا راستہ آیا مل جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ ہے، رضا کا راستہ، عبادت بہت انتہائی عبادت کا راستہ ہے۔ ہاں غم نہیں اس کی یاد بنانا عظیم آدمی کا۔ وہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے، خوشی میں تو سارے کہتے ہیں الحمدللہ، پھر نقصان میں الحمدللہ کہنے والا جو ہے نا یہ تو پھر اس کا اپنا ہی بندہ ہوگا۔ تو اس کے بندے اور اس کی نشانی کیا ہے؟ جو تکلیف میں تعلق نہ توڑے۔ کیا کہا؟ تکلیف میں تعلق نہ توڑے۔
آپ دیکھو گھروں کی زندگی نہیں ہوتی میاں بیوی کی، بھائیوں کی، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ تکلیف ہو تب بھی تعلق قائم ہو، تو یہ ہے خوبی کی بات۔ تو یہ رشتے کی انتہائی حالت یہ ہے کہ تکلیف کے اندر بھی تعلق نہ توڑنا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی بات ہے۔ ہاں جی، شکر کا مقام یہ ہے کہ جن مقامات پر صبر کا حکم ہے وہاں شکر ادا کرے، ہاں صبر نکال دے۔ عام آدمی جہاں پر صبر کا حکم ہے کہ تو صبر کر، خاص آدمی وہاں کیا کرتا ہے؟ شکر۔ عام آدمی کو حکم ہے کہ تو صبر کر۔ اور دیکھو اندازہ لگاؤ کہ مالک ہے، مطلب مصر کے مالک ہیں یوسف علیہ السلام، مالک ہے نا مصر کے، اور مصر میں کیسے ہیں؟ غلام۔ اپنے ملکیت کا در خلافہ جہاں بادشاہی ہے، ہاں وہاں غلام۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی خوبی اور ان لوگوں کا کمال کہ یہ جاننے کے بعد بھی کہ یہ اپنے علاقے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ صبر کریں گے، لوگوں کو کیا صبر کریں گے، اور وہ صبر کو شکر بنائیں گے۔ جو اس کے عظیم لوگ ہیں جیل میں شکر کریں گے، تکلیف میں شکر کریں گے، انہوں نے گویا کہ ابتلا کو جشن بنا دیا۔ اب آپ دیکھو ابتلا کو جشن بنانا یہ بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے۔ ویسے موت اگر ابتلا ہے تو موت کا جشن تو ہم روز دیکھتے ہو، عرس کے اندر بزرگوں کو جیسے عرس کے مطلب شادی ہوتی ہے تو موت کو انہوں نے جشن بنا دیا، تکلیف کو راحت بنا دی۔ اچھا آگے دیکھو، عام آدمی تکلیف پر صبر کر سکتا ہاں ہے، شاباش، خاص آدمی تکلیف کے مقام کو شکر کا مقام بنا لیتا ہے، مثلاً شہادت۔ ہاں مطلب یہ ہے کہ دیکھو جی وہ ایک چٹھی ہے، چٹھیاں وہ بھیجتا ہے لمیاں، خوشخبری کی چٹھیاں، ایک دن سخت چٹھی بھیج دی تو یہ بھی اسی کی طرف سے ہے نا۔ جب اس کی طرف سے ہے تو پھر اس کو بھی قبول کرنا۔ کھانے کے زمانے پہ جب بڑے تو نے انجوائے کیا، اب تھوڑا سا تکلیف کا زمانہ سے بھیجا، یہ بھی قبول کر، اس کو بھی قبول کرو۔ ہاں جی، زندگی کا شکر اللہ کا شکر ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی بجائے قریب سے محسن تلاش کر کے شکر ادا کرو۔ ہاں اب اللہ اگر نہ ملے تو پھر قریب سے کوئی محسن تلاش کر لو۔ محسن کا شکر جو ہے نا یہ اللہ کا شکر ہے، جس نے تیری زندگی میں کوئی احسان کیا ہو۔ آپ دیکھو گے کہ آپ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے احسان ملیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نسخہ بتایا ہوا ہے کہ جس نے انسان کا شکر نہ ادا کیا اس نے میرا شکر کیا ادا کرنا۔ تو کبھی کبھی اپنے محسنوں کو داد شکریہ دیا کر، اچھا محسن کو، محسن مل جایا کرتے ہیں، اچھا زندگی میں بڑی دفعہ مل جائیں گے، کیونکہ تیرا شکر ہے، گویا کہ یہ اللہ کا شکر ہے۔ ہاں اللہ کا شکر محسن انسان کا شکر ادا کرنا ہے، رجوع الی اللہ ہے، مستقبل اللہ ہے۔ ہاں اگر اللہ کی طرف تم جا رہے ہو تو سمجھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف جانے والے کا کہتا ہے کہ جب نیت میں اللہ آ جائے نا سمجھو کہ اللہ ساتھ ہو گیا۔ نیت کا اصلاح ہے صرف، پیدل تو چلنا کو نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف 10 میل جا دوڑنا ہے، صرف نیت کی اصلاح کیا ہے؟ نیت کی اصلاح۔ ہاں اگر کوئی عمل اپنی زندگی میں ایسا شامل کر لو جس کے شامل کرنے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہو تو درود شروع ہو گیا۔ ہاں دوسرا سوال تھا کہ درود کسے کہتے ہیں، یہ سوال تھا نا، تو جواب میں کیا ہوا کہ زندگی میں کوئی کام ایسا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کیا جائے تو یہ درود ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام شامل کر لو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اپنی زندگی سے کوئی برائی اس لیے نکال دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، ہاں درود کی ابتدا یہ بھی درود کی ابتدا ہوگی۔ اصل درود اپنی زندگی کو، آپ کی زندگی کو قریب کرنے کی خواہش۔ ہاں اصل درود کیا ہے؟ اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے قریب لانے کی خواہش ہے، قریب کرنے کی خواہش ہے، یہ درود ہے۔ اس درود سے پڑھنے کا نام نہیں ہے، پڑھنا بھی ہے لیکن اپنی زندگی کو حضور پاک کی زندگی کے ایسا کے قریب کرنے کی خواہش ہے، یہ ہے درود کی مفہوم۔ اپنے دور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بنا دو تو یہ درود ہے۔ ہاں کبھی آپ برتھڈے کے اظہار آ جاؤ، کبھی آپ کا موقع ہو، آپ کے اختیارات ہوں تو آپ اپنی دور کو، اپنی زندگیوں کو حضور پاک کا دور بنا دو تو سمجھو کہ تم نے بہت کمال کر دیا۔ مطلب یہ کہ یہ ایسا محسوس ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا زمانہ ملتا جلتا ہے تو یہ وہ دور ہوگا کامیاب۔ اگر جب کہتے ہیں نا نشت ثانیہ، ریوائول اسلام کا رینیسانس، وہ کب ہوگا؟ جب وہ زمانہ آج کا ہو جائے، کل ہو جائے، وہ زمانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تقریباً نزدیک ہو۔ ہاں جی، گھر میں آپ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں تو یہ لازم ہے کہ آپ کا گھر یا کمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے خلاف نہ ہو۔ میں لے کے درود ہی پڑھ رہے ہو، یاد کر رہے ہو تو پھر یہ خیال ہے کہ گھر کے اندر جو ہے نا غیر پسند کی اشیاء نہ ہونی چاہیے، واقعات نہیں ہونے چاہیے۔
تاکہ زندگی میں سے وہ منافقت یا دو عملی نکل جائے. یہ نہ ہو کہ اب درود شریف کیا جائے اب اس کے بعد تھوڑا سا اور کوئی واقعہ کہہ دیا جس کا درود کے خلاف ہو واقعہ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے اپنی زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہاں جذباتی ہونا لازمی ہے. جب کوئی آپ کے خیال میں آپ کے اللہ تعالیٰ کو کچھ کہہ رہا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ جانے تو کافر جانے، لیکن جب حضور پاک کی شان میں کوئی کمی بیشی کر رہا ہے تو پھر آپ کو کام نہیں برداشت کرنا. وہاں جذباتی ہونا ضروری ہے. جذباتی ہونا لازمی ہے. حدیث کو فائنل سمجھ لینا ضرور ہے. ہاں مطلب یہ ہے کہ حضور پاک کے فرمایا ہوا جو بھی ہے اس پر کوئی اور فرمایا ہوا جو ہے نا مساوی نہ ماننا، یہ ہے ضرور. آج بھی کسی شخص کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اب یہ سوال تھا کہ حدیث کیا ہوتی ہے. حدیث حضور پاک کا ارشاد ہے، یہی ہے نا. اگر آج کسی کو خواب میں حضور پاک مل جائے اور کچھ ارشاد فرمائے تو یہ حدیث تازہ ہے، یہ حدیث ہے. تو آپ ان حدیثوں کو تلاش کرو جو آپ تک پہنچے. تو آپ کے خواب میں کیونکہ حضور پاک جو ہے نا ان کا اگر چہرہ مبارک خواب میں نظر آئے تو یہ آپ ہی ہیں اور کوئی چہرہ ایسا آپ کے طرح نظر نہیں آ سکتا. اس لیے جو کچھ آپ فرمائے خواب میں وہ حدیث ہے آپ کے لیے. افضل وہ حدیث اس لیے حدیث کتابوں سے بھی ملتی ہے اور حدیث کانوں کے ذریعے بھی ملتی ہے. بلکہ حدیث جدید ہے. ہاں حدیث کے مطابق سفر کرنا ضرور ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. حضور کی پسند کو زندگی میں رائج کرنا ضرور ہے، ناپسند کو نکال دینا ضرور ہے. کوئی بات سوال سے چھوڑ کر حضور پسند کر جاؤ ضرور ہے. ہاں ایک شام لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پیغام اب یہ مقام بتایا جا رہا ہے کہ حضور پاک کی زندگی کی پسند کیا ہے. آپ پیوند کا لباس زیب تن فرماتے ہیں، اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے ہیں. اور مرتبہ اور شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے معراج اور عروج ہو رہا ہے تو لباس کے اندر جو ہے پیوند ہے. آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے. کبھی آپ ان باتوں کو دیکھو کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی انتہائی تجاری میں مصروف ہے. اپنے ہاتھ سے پیوند لگانا یہ انتہائی تجاری. یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے. مسلمانوں کو آپ کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے. اپنے ہاتھ سے پیوند لگا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں معراج پر جانے کی. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیوند کے ملبوس سے معراج کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں. اتنی بلندی اور اتنی سادگی. ہاں اب ایسی سادگی کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. خوشبو کا استعمال ضرور ہے. ہاں اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کسی کو معاف کر دینا بھی ضرور ہے. ہاں جب یہ پتہ چل گیا کہ حضور پاک کا ٹائٹل رحمت للعالمین ہے تو آپ اس کے مطابق کسی انسان پر کوئی رحم کر دیں، معافی دے دیں تو یہ بھی ضرور ہے. زندگی پر نگاہ دوڑاؤ. ہاں جو نعمتیں گن رہے ہو ہاں ان نعمتوں میں ان لوگوں کو شریک کرو جن کے پاس نہیں ہے. ہاں ان کو دو جو ان سے معلوم ہے. ہاں ہاں یعنی کہ نعمت میں شریک کرنا جو ہے نا یہ ضرور ہے. جو ذات عروج میں زیادہ ہے وہ پھیلاؤ میں بھی زیادہ. ہاں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے زیادہ وہی لوگ مخلوق کے قریب ہوں گے پھیلاؤ میں بھی، یعنی کہ دور تک. اب یہ پھیلاؤ کتنا بڑا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے، یہ اتنے بلند ہوئے اپنے پاس اللہ کے پاس کہ آج 1400 سال کے بعد بھی پھیلاؤ چلا رہا ہے. آج بھی بدلے ہوئے آپ کا نام اسی عظمت اور اسی ادب کے ساتھ لیا جا رہا ہے. یہ پھیلاؤ صدیوں کا پھیلاؤ. زندگی لگ جائے تو چھوڑنی مشکل ہو جاتی ہے. غریب زندگی کو کوستا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں. ہاں دعا کریں زندگی آسان تو لگے، چھوڑنا بھی آسان ہو. زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار رہو. رات کو سب اللہ کے حوالے کر دیا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا کہ تم لوگ جو ہم چیز کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑو دنیا کو، اور تم کہتے چھوڑنا مشکل ہے. چھوڑ دو ہر چیز کو. لگ کہ بڑا مشکل ہے. آپ کو پتا ہے دنیا میں بچے بیویاں یہ بول لینا دینا کاروبار. اور پھر درویشوں نے اس کی اگلی وضاحت کی کہ یہ کام تم روز کرتے ہو. نیند جب آئے تو ہر سے چھوڑ جاتے ہو اور اللہ کا تو چھوڑنے کا تو مشکل ہے. ہر روز چھوڑتے ہو. جب آپ سو رہے ہوتے تو کس کے حوالے کرتے ہو وہ سارے کاروبار اور وہ ضروریات اور وہ واقعات اور وہ پریشانیاں کس کے حوالے کرتے ہو؟ نیند کے حوالے. کہ تو آج تو بڑی مشکل ہے کہ اس کو چھوڑ جا اللہ کے حوالے کر دے گا. کس طرح سے بڑا مشکل ہے تیری غصہ میں جائے ہوا ہے. اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا نیند آ گئی. غصہ ہے ہوا تھا تو پھر نیند کیسے آ گئی؟ گویا کہ نیند جو ہے
جو کیفیت زندگی میں پیدا کرتی ہے زندگی سے بچنے کی، تکلیف کو بھول جانے کی، گلہ دور کرنے کی، دوست دشمن سے بے نیاز ہونے کی، اندیشے اور خوشیوں کو ترک کرنے کی، اگر یہ بات اللہ کے لیے کر دی جائے تو یہ آپ کی درویشی ہو جاتی ہے۔ وہی کام آپ کرتے ہو، ہر روز کرتے ہو، نیند کے لیے کرتے ہو، کسی کے حال میں وہ تو کر جاتے ہو، تو اللہ کے لیے نہیں کرتے، اللہ کے وہ کر جانا چاہیے۔ نگاہوں کے سامنے رہنے والا منظر زندگی ہے، اپنے منظر نامے کی سلامتی کی دعا کی۔ ہاں یہ بھی بتایا تھا کہ کوئی دور کا جو ہے نا دعا کہ زندگی کا ہے جو کچھ آپ کی نگاہ کے سامنے ہے، اگر اس ساری چیز کی خیر مانگ رہے ہو، اولاد ہے، گھر ہے، قریب ہے، بلکہ گھر کے بارے میں بتایا تھا کہ ریڑھی بھی ہے، ریڑھی والا بھی ہے، اس کی بھی خیر مانگو تو یہ ہے آپ کی زندگی جو ہے مبارک ہو گئی کہ آپ کا ہونا مبارک ہے۔ اپنے قریب کے منظر نامے کی حفاظت کرو اور اس کے لیے دعا کرو۔ بزرگوں کے لیے بہتر مقامات کی دعا کیا کرو کہ ان کی نیکیوں کے فیض سے آپ کو مقام ملے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بدلے بھی ان لوگوں پر بھی فرمایا اور بزرگوں کے فیض سے آپ کو بھی فیض ملے، تو اس لیے بزرگوں کا ادب جو ہے یہ فیض کا ذریعہ ہے۔ بزرگوں سے لینے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کا ادب کرو، دل سے ادب کرو، اور دادا کے پاس سے گزرے پتہ نہیں کون ہے بزرگ کیسے ہیں پتہ تو نہیں ہے نا، آپ پاس سے گزرے ہیں تو ادب کے ساتھ گزر جاؤ گے نا تو کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ گے ادب کے ساتھ۔ اور ادب جو ہے نا یہ بہت تحقیق کی بات نہیں ہے، ادب صرف تسلیم کی بات ہے کہ جو مقام ہے بس سلامت۔ چلیے دعا ہمیں اپنے ماحول میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ نے ماضی یعنی والدین اور مستقبل یعنی اولاد کو راضی کر لیا، ہاں اللہ آپ سے خوش ہو۔ بس یہ دو زمانے راضی ہو جائیں کہ آپ کے ماں باپ آپ کے راضی جائیں، آپ پر راضی ہوں، اور آپ کی اولاد جو ہے وہ بھی گلہ نہ کرے، بس سمجھو کہ آپ کا کام ہو گیا۔ دعا کا مقام ہے چلو بہتر مقام، دعا کا مقام ہے ہاں دعا کا مقام ہے، یعنی کہ بہتر مقام جو ہے یہ کیا ہے، پرداری اپنے آپ کو اور اللہ کے حوالے کر دو۔ چلیے اللہ کریم حال ضرور کی کیفیت ہے۔ چلو قدیم وہ ذات ہے جو ہر آغاز سے پہلے ہو، ہر انتہا کے بعد ہو۔ ہاں قدیم کا عمل قدیم ہے، قدیم کی ذات درمیان سے کوئی کام نہیں اٹھاتی۔ ہاں اللہ کی ذات قدیم، کتاب قدیم، عمل درود شریف پڑھ رہا کریم، قدیم، محبت قدیم، حضور کی ذات قدیم، اللہ کے محبوب بھی کریم۔ بس یہ قصہ ختم ہو گیا، یہ بحث ختم ہو گئی۔ مشکل یہ ہے کہ حال میں پیدا ہونے والا ماضی کے مذہب میں داخل ہو گیا۔ اور یہ آپ کبھی سوچو کہ آپ آج پیدا ہوئے ہو، اتفاق سے ہر چیز، یہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں پچھلے دفعہ کا، ہر چیز آپ نے جو چیز اختیار کرنی ہے بھائی آپ فیتھ یا زندگی یا عمل، سارا چیز آپ سے پہلے طے ہو چکی۔ آپ کا بھائی 1980 میں پیدا ہوئے، چلو آج ہی پیدا ہوئے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مذہب اپنا خود ہی چنیں، مذہب بنائیں، بلکہ ہم اپنا تازہ مذہب موجود، اور یہ کرنا ہے موجود، یہ چیز نہیں کرنی موجود، والدین پہلے موجود جو ادب کا مقام ہے، اختیار رکھنے والے موجود۔ اچھا ایک کتابیں پہلے لکھی پڑھی ہیں آپ کے آنے سے پہلے تو پڑھو علم، وہ چیز موجود، سڑکیں پہلے بنی ہوئی ہیں، راستے پہلے بنے ہوئے ہیں، اور گاڑیاں جہاز پہلے بنے ہوئے ہیں، تو آپ نے کیا کیا کہ مجھے یہ نہیں سمجھا رہی، آپ صرف مطلب ماضی کو اٹھا رہے ہو، اور یہی چیز آپ کا عمل ہے، اور عمل کیا ہے آپ کا سارے واقعات۔ اگر اس ماضی کے اندر سے آپ کوئی حال نیا پیدا کر جاؤ تو یہ پھر آپ کی گریٹنس، ورنہ ہر چیز آپ کے پاس پہلے موجود ہے۔ مطلب امام غزالی رحمۃ اللہ کا نام سنو گے، پھر ان کی کتابیں دیکھو گے، پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جاؤ گے، یعنی کہ بڑے شعور والے ہو جاؤ گے۔ اچھا بزرگ جو ہیں لاہور میں اتنے بزرگ ہیں کہ آپ اگر خانقاہوں پہ جانا شروع کر دو تو میرا خیال ہے کہ بزرگ ہی بزرگ ہیں لاہور میں، لاہور پڑھا ہوا ہے شیخ کے ساتھ، کوئی چیز انوکھی آپ نہیں کر سکتے، بغاوت پہ آ جاؤ بس اللہ کے خلاف ہو جاؤ تو فرعون پہلے موجود ہے، اس سے تو آپ جا نہیں سکتے۔ آپ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غریب ہونا چاہو تو اتنے غریب ہو چکے ہیں، صبر ایوب ہو چکا ہے، اب اس سے آپ کیا جاؤ گے۔ دولت جو ہے نا اتنے دولت مند ہو چکے ہیں، لوگ گزر چکے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنے کتنے دولت مند گزرے ہیں۔ طاقت میں اتنے لوگ گزر چکے ہیں، رستم تمہاری ہے نا، آپ طاقت میں بھی ویسے نہیں جا سکتے۔ ہر شعبہ، حتیٰ کہ علم کا شعبہ ہو، فلسفے کا شعبہ ہو، افلاطون ہو، سقراط ہو، ساری چیزیں پہلے ہو چکی، یعنی وہ شعر غالب بھی پہلے آ چکا ہے۔ اب شیخ کہنا چاہتے ہیں، ہم نے کہتے ہیں جی غالب سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، کمال کی بات، ہر چیز پہلے ہو چکی۔ جب ہر چیز پہلے ہو چکی ہے پھر تم کیا ہو چکے ہو سوچو۔ اب یہ ہے کہ تقلید کے اندر کوئی نئی کھیل کر جاؤ، غور کیا کرو۔
ہاں جی مشکل یہ ہے کہ حال میں پیدا ہونے والا ماضی کے مذہب میں داخل ہو گیا، یا تو مذہب منسوخ ہے یا پھر آج بھی حاضر ہے، موجود ہے۔ آسان بات، اگر مذہب ماضی ہے تو پھر تو ماضی کا مذہب ہی نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ یہ مذہب ایسا ہے کہ حال میں بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ حال کا مذہب ہے، حال کی بات ہو رہی ہے، بس آپ نے اسی ہیں کو مشاہدے میں لانا ہے۔ آپ اس میں کام کیا ہے کہ ورنہ جو ہے نا یہ آپ کا کلمہ درست نہیں ہوگا، آپ کیا کہیں گے کہ وہ رسول تھے۔ آ جاؤ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ دو قسم کے تعلقات رکھے، ہاں دو قسم کے زمانے کے لوگ یا کلمہ ایک ہو اور ہاں دونوں یہ سیاست ہو جائے، ہاں کلمہ ایک ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے میں ہوں اور دوسرے ہاں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نظر میں تو تعلیم سے فاصلہ ہے، جو راستے کے فاصلہ مصطفیٰ آنکھ کو خدا صورت وہ خدا آنکھ خدا چہرہ، ہاں عالم آپ میں حقیقت ہے، آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ، اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی قائد نے اپنے درمیان۔ ہاں آ جاؤ آپ، آ جاؤ ٹھیک ہے، اور بھی ایک آگے اسٹیپ آ جائے آپ نے جائیے تو صاحب ادھر ہی رہے گا، ہاں ایڈجسٹ کر لو، آ جاؤ آ جاؤ ہاں بسم اللہ آ جاؤ۔ چلو جی اچھا جی، اچھا آپ کے آنے سے پہلے ہم ابھی ذرا پچھلے ہفتے کو ریکیپیچولیشن کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے نا، اب آپ لوگ آ گئے، تازہ دم بات ہونی چاہیے۔ ہاں جی بات شروع کرو، روکی صاحب، شہید صاحب، ڈاکٹر صاحبان، بسم اللہ۔ کوئی بات طریقہ یہی ہے، کوئی خیال، کوئی سوال، کوئی فکر؟ یہ اس لیے پوچھتا ہوں میں کہ اگر ہم کوئی ایسا غیر متعلق صداقت کا مضمون بول دیں کہ کسی ایک ٹاپک پہ، تو وہ فوری طور پر وقت کی ضرورت نہ ہو۔ یہ ایک بات اگر میری غور سے سن لیں، صداقت ہے لیکن کوئی غیر متعلق ہے، مثلاً اب یہ بالکل سچی باتیں ہیں کہ یہ کمرہ ہے، شام کے اتنے بج چکے ہیں، ہم لوگ یہ بول رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں یہ ہے، آج سوموار کا دن ہے، منگل ہے، بدھ ہے، کیا ہے، ساری صداقتیں ہوں گی، لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ ہماری جب زندگی اس کی ضروریات کے علاوہ کی صداقت جو ہے، اس صداقت میں بے تعلق صداقت نے بڑا ہی نقصان کا لفظ نہیں کرنا چاہیے، وقت تھوڑا روکا ہے ہمارا۔ بے تعلق صداقت، مثلا ایک آدمی ہے، اس کو صداقت چاہیے، بچہ بیمار ہے خدا نہ خواستہ، اب صداقت چاہیے یا دوائی مہیا ہو، یا دعا بھی دے دو، یا ڈاکٹر کا راستہ بتا دو، یا کوئی اور اس کو راستہ بتا دو۔ آپ اسے کہتے ہیں دیکھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے کے یہ آداب ہیں، نماز پڑھنا صداقت ہے، لیکن اس وقت جس صداقت میں وہ انوالوڈ ہے نا، وہ بچے کی صحت کی صداقت ہے۔ اس لیے آپ اس صداقت کا کوئی پیغام دو جو اس میں ہم گزر رہے ہیں فوری طور پر۔ اس کے سوال کی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ جو ہے نا کہیں ایسا ہو کہ ہم اسٹریٹ اس صداقت بیان کرنی شروع کر دیں کہ ایک دفعہ میں 10 حدیث میں یاد کر کے آ جاؤں تو شروع ہو جائے گی بات، تو آپ کچھ آگے سے نہیں بول سکیں گے۔ یا قال اللہ، ایک دفعہ واقعہ سنو، ایک دلچسپ واقعہ ہے پر واقعہ نہیں بھی ہے، ایسے چھوٹی سی بات ہے۔ ایک جگہ ہم نے کسی خانقاہ پہ دیکھا، دو آدمی درویش آپس میں کسی ٹاپک پہ بحث کر رہے ہیں۔ ایک شخص صوفی صاحب تھے، وہ بیچارہ پوائنٹ کوئی لوز کر گیا، صوفی صاحب دیکھا کہ میں شکست ہونے لگی ہے۔ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے، صوفی صاحب نے جہاں رکھا ہاتھ، شورا مزمل بآواز بلند شروع کر دی،
کہتے اب بولو آگے سے. اب کون بولے؟ یا وہ بڑے آرام سے لے کے ساتھ پڑھتا رہا. سارے لہجہ بڑا اچھا تھا, سارے جھوم گئے. تو آپ کو کدھر لے کے گیا؟ صوفی صاحب میدان جیت کے آ گئے. مطلب یہ ہے ایک شعبہ کہ جب کبھی انسان فزیکل یا کوئی اپنی ذاتی ضروریات کے اندر مبتلا ہو, اس کو ایک ایسی صداقت دے دی جاتی ہے کہ وہ آدمی لگا رہے اپنے کاروبار میں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا دیا, پیغام سنا دیا. اگر میں یہ کہوں, آپ سارے سمجھدار ہو آج کا ماحول, کہ مسجد کے اندر جمعے کے وقت جو خطبہ آپ کو علم کی شکل میں دیا جاتا ہے, بہت نیک بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے, ہم خود ہی ہیں وہ بات. مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا آپ کے فوری حالات زمانہ کے ساتھ متعلق نہ ہو, وہ بزرگ نے فرمایا, کسی بزرگ نے کسی اور بزرگ کے بارے میں کچھ اور فرما دیا جو اس زمانے کے اندر کوئی بڑی بات ہوتی ہوگی ہے سچی, تو پھر وہ آپ کے کام نہیں بات. یا آپ کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بدلے سنا دیں, جو انہوں نے جو روح کے بارے میں جو ارشاد فرمایا, 4 چیپٹر انہوں نے لکھے ہوں گے, یہ کہے ہوں گے, وہ اگر آپ کو سنا بھی دیے جائیں تو پھر اس سے کوئی مسئلہ تو حل نہ ہوا, کہ وہ ایک علم کی کہانی ہے جو ان کے حال کے ساتھ متعلق ہے, جو ان کے ساتھ واقعات کے ساتھ تعلق ہے. اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت جو ہے اگر آپ کے دل میں پیدا ہوگی, ایک اور مصیبت رحم کی شکل میں ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ آواز آ رہی؟ ہم لوگ, میں نے کہا ایک اور بات سے میں بات شروع کر رہا ہوں, ایک اور بات, میں وہ بات بتانے, اور کیا بات ہے. ہم لوگ عقیدتوں کی تسلیم کے بوجھ تلے دب گئے ہیں. نہیں بات سمجھائیے آپ کو. اللہ کو ماننا تو اس لیے ضروری تھا کہ اللہ ہے, اور اس کے بغیر تو چارہ نہیں سنتا تھا. سمجھ آیا کہ اللہ اللہ تو اللہ مان, سمجھ, سجدہ کرو, عبادت کرو, اللہ ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, ہماری زندگی ہے, ہماری محبت ہے, ہماری ہر سب کچھ ہے. مطلب اللہ کی بس اللہ کے بعد, وہ بھی ادبت کہتے ہیں, ورنہ بعد کہتے ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں, ایک ریپلی سمجھتے دونوں کو. اس کے بعد جو عقیدتیں ہیں, اگر میں ابھی ایک دفعہ آپ کو کہہ دوں, کیا ہو, ہم ایک بار فیصلہ کر لیں کہ تمام بزرگان دین کو یک وقت دل سے سلام. ہو گیا سلام منظور. آپ ان کے ساتھ بے بات کرنے کا ہمیں حق ہے, کیونکہ ہم ان کے خادم ہیں. حق یہ ہے کہ ہمارا آپس میں بات کریں ہم ان کے ساتھ. آپ اتفاق سے سننا چاہو سن لو, نہ سنو تو یہ راز کی بات ہے. کہ اے بزرگ, اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے, وہ آپ کی محبت کے ساتھ کچھ ملتی جلتی جا رہی ہے. آپ اس راستے کا نشاندہی کرتے کرتے ہمارا سفر جو ہے نا وہ یہیں تک ہی آ کے رک گیا, آپ کے دربار تک نہیں بات سمجھائی. مطلب یہ ہے کہ بزرگوں سے متعلق ہونے کے بعد اب بزرگ جو ہے ہمارے لیے مور دین سفیشینٹ ہو جایا کرتے ہیں. اور پھر وہ سفر جو ہے نا جس کا نام تھا زندگی, اور اس میں ایک چیز مل گئی. آپ کو بات سمجھ نہیں آئی, کہانی کے ساتھ سمجھ آئے گی بات. ایک دفعہ دادا صاحب دیکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ گنج بخش, کہ مجھے ایک دفعہ مسئلہ سمجھ آیا کہ سرکار اپنے پیر سے کہہ رہے ہیں, حضور ذرا توحید بتا, توحید کیا ہے. لو, آپ نے کہا کہ ہم آپ کو بتا دیں گے. کسی دن بڑے دن گزر گئے, توحید نہیں بتائی انہوں نے, بڑا اندیشہ رہا کہ آپ نے فرمایا نہیں ہے. ایک دن ایسے اتفاق ہوا, حج پہ ہم جا رہے ہیں, میں اور ہمارے مرشد اور 2-3 اور قافلے کے اندر شامل جا رہے ہیں. چلتے چلتے ایک جگہ ہم نماز کے لیے ٹھہرے, تو ایک گھوڑا سوار مغرب کی طرف سے آیا, یہ فرماتے تھا کتاب میں, اور اس نے ہمارے پیر صاحب کو بلایا اشارے سے, اور ہمارے پیر صاحب گئے. دونوں کے درمیان بات ہوئی, جو ہوئی سو ہوئی. سوار واپس چلا گیا, پیر صاحب ہمارے پاس آ گئے اور آگے نماز پوری کر دی. ہم نے پوچھا کہ جناب کون بزرگ تھے, یہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا وہ تیرے سوال کا جواب تھا. وہ سوال جو پڑھنے تھا کہ توحید کیا ہے. راجا کہنے لگے میں نے پوچھا میرے سوال کا جواب کیسے ہے؟ ہم نے فرمایا تم نے توحید کے بارے پوچھا ہے. یہ تھے خضر علیہ السلام, یہ کہتے تھے کہ تم لوگ حج پہ جا رہے ہو, اگر چاہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں, سارا قافلہ مکمل ہو جائے. تو آپ کے پیر صاحب نے کہا, دادا صاحب کے پیر صاحب نے, کہ میں نے اسے یہ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس خیال کی بجائے تمہارے خیال میں شامل ہو جاؤں, میری توحید کمزور ہو جائے. تو توحید یہ ہے
کہ کہیں اس خیال میں چھوڑ کے اس خیال میں نہ گم ہو جانا. یہ خیال معاون کرنے والا ہے، تعاون کرنے والا ہے. یہ خیال کہ ایسا نہ ہو کہ راستہ روکنے والا بن جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی عقیدتوں پر آپ کے محسنین کا بوجھ اتنا زیادہ ہو گیا کہ آج آپ یہ بھی لکھنے لگے کہ آج نے فرمایا، فرماتا رہے نا، حمزہ نے فرمایا تھا. نہیں ماننا پڑے گا، ہاں ماننا پڑے گا عقیدت کے ساتھ. اور کہا جائے علیہ رحمت نے فرمایا وہ بات ماننی پڑے گی. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ماننا پڑے گا. دادا صاحب نے فرمایا، خواجہ صاحب نے فرمایا، کیسے نہیں مانو گے؟ یہ تو مانیں گے ہم. مگر جو فرمایا ہوتی رہی، جو حکم نامہ آتا رہا، سارے کے سارے آپ پر جو ہے نا محبت ناموں کے بوجھ ہے. اور آپ کی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے. اور مقصد جو ہے وہ جس میں یہ تعاون تھا، تعاون کی بجائے راستے میں جو محسن تھا وہ اتنا اہم ہو گیا کہ آپ کے راستہ کے اندر اگلا فکر آپ پورا کر لو. کیا ہے میں نہیں سکتا. یہ واقعہ ہوا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی بات کر رہا ہے دوسرے سے کہہ رہا ہے، کہتا ہے یہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرما دیا. کہتے فرماتے رہے اور ایسی بات مت کرو. امام صاحب نے کہتے امام صاحب تو ہیں، انہوں نے فرما دیا، کیا کیا جائے؟ کہتے یہ جو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے. کہتے میں ان کو ساتھ کیسے اپروچ کروں کہ امام صاحب کیسے امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا؟ سوال کرنے والے پوچھا ایک بات تو مجھے بتا دے، میں ان کا علم آپ کے لیے رائج الوقت کر دوں گا. کیا بات؟ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو امام غزالی بننے کے لیے اپنے سے پہلے کون سی کتابیں پڑھنے کو ملی؟ مشکل سوال تھا. امام غزالی بننے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا امر ہے. تو آپ کے لیے کتابیں پڑھنے کیوں ضروری ہو گیا جی؟ آپ کے لیے اللہ کا امر ہے. اس لیے آپ ہیں صاحبان تقلید ہندوستان کی زمین میں رہنے والے مسلمان جو ہندوؤں کے علاقے میں مطلب زیادہ تہذیب چلی ہماری. آپ تقلید میں گم ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا دار صاحب کتنے اچھے بزرگ، اپنی کتاب میں 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. وہ بڑے ہی دل برداشت ہو کے لکھتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے زمانے میں، دار صاحب کہہ رہے ہیں، ہمارے زمانے میں تو ہم لوگ اتنے حقیقت سے دور ہو گئے کہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگ حقیقت سے اتنے دور ہو گئے کہ بات تحقیق سے نکل کر تقلید میں آ گئی. تحقیق ہونا بند ہوگی. آپ بات میرے اس وقت کر رہے ہیں اور آپ تو تقلید بھی خراب ہوگی نا. اب تو واقعات ہی ہے. اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کہیں راستے کی کوٹیشنز جو ہے نا اس کو سند نہ بنا لیں. ہاں تقلید منزل بن جاتی ہے کہ وہ مولانا روم کے حکم سے بنتی ہے کہ جس نے اللہ کا اور پیر کو یک جا نہ دیکھا، اس نے کچھ نہ دیکھا، ہر کے پیر ہو ذات حق را یک نہ دید نہ مرید و نہ مرید. کہا بات ٹھیک کہتے ہیں وہ اس کے لیے ہے. اب یہ راز یاد رکھنے کا، اس کے لیے ہے جس کے پاس شعور نہیں ہے. وہ کہے آپ پیر صاحب تو حکم فرما دے، کیا کرنا چاہیے؟ پیر صاحب نے حکم فرما دیا اللہ محمد 4 یار حاجی کتب فرید، یہ تیرا ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ ختم. اس نے کہا یہ جو ہے، کہا یہ سوچو تو کیا ہے؟ مولوی تو ناراض ہوگا نا، کہتے یہ کوئی ایمان ہے؟ ایمان تو بہت اور چیز ہوتی ہے. اس نے کہا اس کو میں سبق دے دیا اللہ محمد 4 یار حاجی کتب فرید. اب یہ ہے بابا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ جو ہے وہ بابا فرید صاحب گنج چکر. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تجزیہ کرو. یہ کیا کہا؟ کہتے اس میں نے بتایا اللہ کو مانو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، 4 یار صحابہ کرام میں جھگڑا مت کرو، شیعہ سنی کا جھگڑا بند کرو. میں نے یہ بتایا. حاجی خواجہ جو ہے یہ وہ میرے مرشد ہیں، تفرید میں موقع پر موجود ہوں، کو ضرورت ہو تو مجھ سے بات کرو، یہ ایمان کافی ہے. اب ان لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ان کو یہ بتانے کے لیے ضروری ہے کہ بھائی اس بات کا یہ تمہارا عقیدہ ہے، چلتے جاؤ، باقی کھانا کھاتے جاؤ. 5 ارکان اسلام نے دیا، چھٹا تمہارے لیے روٹی ہے، روزی، وہ پوری کر لو، بس آسان سی بات. ان کا اتنا ایمان ہے. لیکن اگر آپ لوگ باشعور ہو تو آپ کے ایمان کے لیے یہ ضروری ہے، باشعور لوگوں کے لیے، کہ وہ اپنا ایمان کو دور جدید کے حالات کے ساتھ غور کریں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، وچ وے ٹو گو. اس لیے آپ لوگ جو ہیں آپ کے پاس سوالات ہونے چاہیے، بلکہ ہیں. اب سوالات کی پوٹلی کو چھپا کر رکھنا تو فائدہ مند بات نہیں ہے، کہ باہر کھولنا چاہیے تاکہ مطلب اس کے اندر جو ہے جواب کا امکان پیدا ہو کہ یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، وہ ہے تو کیسے ہے، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. اس لیے سوالوں کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ ہم اپنی ضرورت اور اپنے کرنٹ افیئرز کے اندر، خیال کے کرنٹ افیئر اس کے اندر جو ہے ہم غور کریں کہ کیا مقام کیا ہے. دعوت سوال ابتدا اس کو چھوڑ دو، وہ بات کا پچھلا ہو گیا. اب نئی بات کرو، نئی بات چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو.
وہ تمہیں بیان کر دیا، کوئی اور صورت دکھا دو. اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، کیسی بات ہے. دیکھو کتنا بابا کو منع کرتے چھوڑنا نہیں. ہاں بولو آپ لوگ، شیشہ بولو، ایک بات ہے بولو. ہاں جی بولو بولو بولو، کوئی سوال کی خیال ہے تو سوال بولو. جی جس رنگ میں بات کرو، بات تو کرو. ہاں گزارش یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کے جو نقاط ہیں ان کو ایک سلسلہ نہ سمجھا جائے تو پھر الجھن سے پیدا ہوتی ہے. دیکھا میں پھنس گیا، بتا کے بھی پتا تھا کہ یہ سوال اندیشہ پیدا کرے گا. اب سوال وہی بن گیا کہ اگر ہم ان تقلید کے نکات کو اور ان مقامات کو اپنے لیے باعث تقلید نہ گردانے تو ہمارا سفر جو ہے کچھ ٹوٹا ہوا لگ رہا ہے، کچھ الجھا ہوا لگ رہا ہے. اب آپ نے ایک نئی بات یہ بتا دی کہ اس سفر کے اندر جو ہم سوچ رہے تھے اپنی اچیومنٹ، آپ نے وہ خامی بیان کر دی. تب ہم کیا کریں؟ یہ سوال پیدا کر دیا. اس قسم کی سوال بنا ملتا جلتا ہے. ہاں اللہ پر ایمان اور نہیں وضاحت نہ سوال پوچھو. اور جیسے ہمارا اس کے بعد جو دین میں آپ میرے بغیر سوال کرو، کوئی بات کرو. یعنی یہاں تک میں عرض کروں کہ میں جو نہیں جو سمجھو وہ نہ بتاؤ، جو نہیں سمجھو وہ پوچھو. یعنی تسلیم اگر بار بن جائے تو پھر میرے نزدیک سفر تو کوئی نہیں. تسلیم کا ہم نے یہ دیکھا کہ سوال کیسے بنا. تسلیم کو بار تو میں نے نہیں کہا. میں نے کہا آپ کی تسلیم یا عقیدت اتنے راستوں سے گزرتی ہے کہ آپ کا سفر رک جاتا ہے. میں یہ کروں کہ اگر یہ سمجھا جائے مثلاً آپ کو مثال دیا امام غزالی اور اس زمانے میں اقبال اور یہ لوگ ہیں، حتیٰ کہ اس آستانے تک حاضر ہونا بھی یہاں بھی میں اگر اس کو ایک میں اکائی دیکھوں تو میری اب نہیں دیکھ سکتے. میں بتا رہا ہوں آپ کو. میری تسلیم ایک ہے. نہیں 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 آپ غور نہیں کر رہے. آپ تھوڑا سا غور کرتے نا کہ میں نے بات کی ہے تو میں بات کر رہا ہوں، اس کے اندر بیٹھ کے تو موقع نہیں بنے گا. بات میں بڑے جاگ کر رہا ہوں. دیکھو آپ سنو، اللہ اور اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ایک ہے، لیکن آپ کے چاہنے والوں نے مان لو کہ آپ کی اجازت ہی سے اس راہ کو لوکل حالات کے مطابق ٹرانسلیٹ کیا. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ غور کے ساتھ، اجازت کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ جب وہ تبلیغ کا سفر ہوا تو آپ کے جانشینوں نے یا آپ کے ماننے والوں نے یا آپ کے فقراء نے ہر علاقہ، ہر دور، ہر زمانے میں اس بات کو ٹرانسلیٹ کر کے لوکل ٹرمینالوجی میں بیان کیا. اب آپ یہ دیکھو مولوی اور فقیر میں جو فرق ہے وہی فرق ہے بیچارے کا. انہوں نے وہ علم بیان کیا جو ریٹن ورڈ تھا علماء صاحبان نے، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. یہ ریٹن ورڈ ہے، یہ بات یوں ہے، جامد ساقط ایک مضمون دے دیا اور وہ مضمون جو ہے اثر کرے نہ کرے بدلے مضمون چلا جائے. ایک بات. اور فقراء نے کیا کام کیا کہ اپنے زمانے کے حساب سے اس کے اندر لطف پیدا کیے. اب آپ دیکھو، آپ آئے بعد کے زمانے میں مجبوری ہے. ایک درویش میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، ایک درویش ایک مقام پر دریا کے کنارے ایک لنگوٹے میں بیٹھا ہوا اور لوگوں کو اللہ کی راہ بتا رہا ہے، فارمولہ توڑ کے عقیدت کی راہ دکھا رہا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، سائیں کہاں والے کا نام سنا ہوگا. عقیدت ہے آپ کی، فارمولہ توڑ دیا انہوں نے. ایک ہی ہے کرن، ایک ہی سورج ہے، ایک ہی روشنی ہے، لیکن اگر آپ تقلید کرو اس کی تو پھر آپ جب و دستار سے آپ آری ہو جاؤ گے. تقلید نہیں ہوگی. اب یہ ایک خاص ضرورت کے مطابق ایک واقعہ ہوا کہ اس انسان نے خاص اجازت کے ساتھ
اپنے زمانے کے شکوک و شبہات کو دور کر کے لوگوں کو قریب کر دیا اسلام کے، اور تقلید کے قابل نہیں ہے لیکن دے رہے ہیں اسلام. یہ بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ تقلید وہی ہوگی جو فارمولے کی ہے. نہیں نا بات سمجھ آپ؟ تقلید کس کی ہوگی؟ کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو یہ کہ 4 نمازیں ہیں، اور جو نماز کا بتا رہا ہے دریا کے کنارے بیٹھا ہوا وہ پتہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، لیکن آپ کو پھر 5 نمازوں کی بات دے رہا ہے. اس لیے وہ سچا ہے، لیکن تقلید اس کی نہیں ہے. اب یہاں تک دیکھو بات کہ 2 مشائخ کرام دونوں صحیح، دونوں راز آشنا، رمز آشنا. ایک کا نام دیوبندی ہے، ایک کا نام نقش بندی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ چشتی ہے. دونوں بھائی ہیں، اپنے سلسلے کے ہیڈ ہیں. ہم دونوں کی ادب کرتے ہیں. ایک دن ہم کی محفل میں گئے، محفل چشتیہ تھی. کیا تھی محفل؟ قوالی کے اہتمامات تھے اور طبلے کے واقعات تھے، خسرو نظام کے بلبل جائے ہوئے واقعات تھے، اور بڑے بڑے بے کیا تھے. وہ جو نقشبندی بھائی انہوں نے کہا یہ کیا خراب. آپ بولو، آپ حضرات کوئی؟ ہاں پھر آپ بولو روکی صاحب. اچھا میں بتاؤں، اگر یہ آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ آپ بولو. ہاں بولے. ہاں ہاں اس تفصیل کے بعد میں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو عبادت کا مفہوم ہے اس کو مختصر انداز میں اگر ذہن نشین کر لیں، مختصر 2-4 پوائنٹس، تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عبادت کا، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، آپ کو عبادت کا حکم دیا. ایک تو حکم یہ ہے جو پیغمبروں کے ذریعے آ گیا ہمارے ساتھ قرآن پاک کی روشنی میں، یہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا حضور پاک نے ساتھ. اب یہاں تک تو ہے عبادت کا مفہوم جو فرمایا گیا آپ تک بات پہنچ کی عبادت کرو. اب اللہ کریم جو اللہ کریم ہے اس نے آپ کو ان سالوں میں پیدا کیا، 1910 میں، 8 میں، 7 میں، 1980 میں پیدا کیا، چل جتنی عمر ہے آپ کی یہاں پیدا کیا. یہ حکم بھی اللہ کا حکم ہے. نگاہ پیدا کی، نظارہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ یہ حکم جو ہے ترک نہ کر دینا. نماز حکم ہے، اللہ کا حکم ماننا کیا ہے؟ عبادت. اور نظر کا استعمال کیا ہے؟ عبادت. زندگی میں پیدا ہونے والے فرائض کا خیال کرنا عبادت. جس طرح کا کوئی ایسا میں نے بتائی تھی بات آپ کو کہ شاہین ہو اور وہ صرف عبادت سجدہ ہی کرتا جائے، اڑے نہ، مرغی ہو جائے اس کو، تو اس کی یہ عبادت قبول نہیں ہوگی. کہ اس کو پیدا کیا کہ پرواز کے لیے، ورنہ اب یہ بات ضروری ہے. اگر منشا یہ ہوتا کہ ہم صرف اللہ کے پاس رہنا ہوتا تو اللہ کے پاس تو ہم پہلے ہی موجود تھے زندگی میں پیدا ہونے سے پہلے ہی. یہ تو مقصود ہی نہیں ہے. نہیں بات سمجھ، ہم اللہ کے پاس بالکل محفوظ موجود تھے. اس نے بھیجا کہ یہ ایک چکر لگاؤ دنیا کا. اگر ہم ویسا ہی ہونا ہے تو کوئی بات نہیں نا. اب آ کے دیکھو کہ آپ پر کیا کیا فرائض عائد ہیں. ان فرائض کی بجاوری بھی عبادت، حق والے کا حق دینا بھی عبادت ہے. وہ فارمولہ عبادت ہے کہ آپ کی جسمانی حرکات اور عبادت اور سجدہ اور تسبیح ہے کئی بات، اور آپ کے اعمال عبادت ہیں، آپ کے بزرگ آپ کے لیے عبادت ہیں، آپ کا خرچ اخراجات عبادت ہے، آپ کا سوچنا عبادت ہے، آپ کا دیکھنا عبادت ہے، آپ کس طرح احترام کرتے ہو بزرگوں کا یہ عبادت ہے. سارے مضامین عبادت کے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف آپ فارمولہ عبادت کرتے رہو اور آگے پیچھے سارا ہی ظلم ہوتا جائے. اس لیے یہ ضروری ہے. یہ بات جو ہے نا آپ کو آپ کے وقت کے درویش سکھائیں گے. یہ بات ضروری ہے کہ فارمولے میں آپ نے کس طرح سیٹل ہونا ہے
تاکہ ایسا نہ ہو کہ فارمولہ چلتا رہے اور زندگی اندر سے جو ہے وہ کسی جگہ نہ پہنچے. خیال غلط ہو جاتا ہے. اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ نماز فحشاء سے برائیوں سے بچاتی ہے تو بچائے نا. پھر اس کے بعد ایک اور شرط ہے جس سے اللہ کریم کی کتاب ہے, ہدایت ہے. کیا ہے؟ ہدایت ہے. لیکن ساتھ پہلی شرط لگا دی کہ اس کے لیے تقویٰ پہلے کر لو. ہدایت لینے کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے کتاب کا پہلے الف لام میم ذالک الکتاب ہو, اس میں شک نہیں ہے, یہ پکی کتاب ہے. ہدی للمتقین, یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے. کس کو؟ بڑا بیان کیا اللہ ہے, یہ ہدایت دیتی ہے متقیوں کو. تو غیر متقی اب اس میں ہدایت دلے گا. اینڈ ہو گیا. ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ این ممکن ہے اور یدلو بھی کثیرا و یادی بھی کثیرا, یہ کتاب کچھ لوگ گمراہ کر دے گی, کچھ کو ہدایت دے دے گی, اور اللہ کی کتاب کو گمراہ کر دے گی. اور اللہ کی خود ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یہ مسجد ہے نا, اس کو توڑ دو, یہ میرے لیے نہیں بنی ہے, شرارت کے لیے بنی ہے مسجد. تو گویا کہ مسجد بھی عبادت کے راہ میں رکاوٹ ہو سکتی ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ مسجد بھی, ہاں مسجد جو ہے آپ بنا رہے ہیں, اگر آپ نماز کی خاطر بنا رہے ہیں تو پھر رکاوٹ ہے. اکثر مساجد اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم تو اس کو ضروری نہیں بیان دینا, میرے والے جو چیز نماز کے لیے ہے وہ رکاوٹ ہے. اس لیے یہ لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو مثلا ایک پکی مسجد ہو جی بڑی جنگ مرمر کی, اس میں سجدہ زیادہ قریب ہوتا ہے کہ اس میں قریب ہوتا ہے مٹی میں؟ سجدہ تو اللہ کون ہے؟ جس بزرگ کے آستانے پہ دادا صاحب کو سلام, دادا صاحب کی مسجد بن رہی ہے نا, ایشیا کے اندر مسجد بن رہی ہے. دادا صاحب کا سجدہ مجھے یقین ہے کہ خالی زمین پر تھا, مجھے یقین ہے. اب آپ لوگوں نے یا آپ کے مرشدین نے آپ سے دادا صاحب کے سجدے کا رنگ چھین لیا, مسجد بنا کے درمیان میں کھڑی کر دی. آپ کو کہے تو کیا کہے, اسلام ہی کرے گا نا. وہ جو سجدہ تھا نا مٹی والا وہ رہ گیا آپ کا, دادا صاحب کی تقلید والا. تقلید وہ تھی, تقلید یہ نہیں ہے جو آپ دیکھیں گے. دادا صاحب سے پوچھو کبھی نا اس کے والے دن کہ جناب کا کون کون آیا, سارے ہی آئے, بلے اپنا کام بار بار کر کے, میرے پاس تو کوئی نہیں آیا. کیوں نہیں آئے؟ کہتے جو مجھے اس کے لیے آئے تھے میرے پاس ملنے کے لیے, وہ چلے گئے عزیز میاں کے پاس. باہر قوالی ہو رہی تھی, باہر قوالی کھا پی کے لینا دینا, پیسے کرا کے چلے گئے. اب یہ قوالی دادا صاحب تو نہیں ہے نا. دادا صاحب نے کہا قوالی سننے کو میں اس وقت جائز کہتا ہوں جب 3 دن کا فاقہ ہو اور پھر کھانا اویلیبل ہو اور آپ کھانا نہ کھاؤ اور قوالی سننے کا شوق ہو تو پھر آپ سن لیا کرو. دادا کہہ رہے ہیں, ورنہ قوالی اور کوے کی آواز میں فرق نہیں ہے. ہم ویسے قوالی سننے والے لوگ ہوتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں بات. تو دادا کہتے قوالی میں لوگ چلے گئے. کچھ لوگ باہر جو ہے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ جلوس کر کے باہر چلے گئے. کچھ لوگ تو بھاٹی سے سفر مکمل ہو گیا اور کھایا پیا اندر سے قصور کرتے ادھر ادھر لے کے چلے گئے, مٹھائی وہ اس کا ہے. کچھ اور لوگ بات کر کے چلے گئے, اور کچھ لوگ جو ہے محفل نعت خانوں کی کر کے چلے گئے. میرے ساتھ جو ہے نا ملاقات کے لیے میرا استاد مجھے تو کوئی نہیں ملا, اللہ یہ کہ جو کوئی ملا ہو کہ مجھ سے میرے راستے کا ہم مسافر بننا چاہے, جو ہے آپ نے کام کے لیے آیا. سارے آگے مجھے آ کے آتے میرے خادم بن کے ہیں اور خدمت مجھ سے بھی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دادا آپ کو خادم ہے, کتنے پیسے دے دو. خادم ہم میں پیسے تم دے دو. دادا ہم آپ کے غلام ہیں, یہ ہمارا کام کر دو. ہم آپ کے بالکل ہی خادم ہیں, 2-4 کام اور کر دو. بلکہ آپ کو کبھی بنفس نفیس اللہ مل جائے نا انسان کو تو یہ بڑا مشکل بات ہوگی, جانے دو. ایک واقعہ ہوا تھا, میں نے آپ کو پھر سنا رہا ہوں, 30 دفعہ بات سنا رہا ہوں کہ ایک درویش اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے میں ہے اور وہ پاس سے گزر ہوا جبریل امین کا, اسے دیکھ لیا درویش بیٹھ ہے. انہوں نے کہا بھائی درویش کیا بات ہے کہ تم کون ہو؟ کہتا میں جبریل ہوں. کہتا اچھا پھر تو کام بن گیا, اللہ میاں سے ذرا میرا سوال کرنا ہے, کوئی دعائیں ہیں 2-4. ان کا بول جلدی بول. وہ 2 گنوائی تو جبریل امین کہا میں کام پہ جا رہا ہوں, میں کیا دوں گا ساری باتیں. ان کا باقی باتیں تم سنی نہیں, کیا کہے گا؟ کہتے میں بالکل اصلی بات کیا دوں گا کہ تیرا بندہ کہہ رہا تھا کہ اپنے علاوہ باقی سب کچھ مجھے دے دے, آپ نہ میری کائنات میں. تو بات اتنی ساری ہے کہ اگر آپ کو واقعی کبھی اللہ مل جائے مجسم بنفس نفیس, آپ نے اسے پوچھنا ہے کہ کوئی واقفیت ہے منسٹر آپ لئی ہو تجویز کر اللہ ہو, کہنا مہربانی کر 2-4 مشکل کام ہے, کام کروا لو. یہ کوئی بھی جو کہتے سجدہ کا یہ وقت ہے تو سامنے ہو میں سجدہ کروں, یہ بات ہے نا. کام کرانے والی اللہ پہ رکھا ہوا ہے. اللہ کا شکر کرو کہ اللہ کو ملا نہیں ہے, ورنہ آپ کام پہ لگا دیتے, اچھا نہیں ملا. آپ بڑی بات نہیں ہے. اللہ کیا چاہیے کہ یا رب العالمین ہم تیرے کام کریں اور تو ہم پر بدلے حکومت کر. اچھا تو ہمارا مسجود رہ اور ہمیں سجدے کی ذوق عطا فرما.
یا رب العالمین ہمیں زندگی میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں داعش سے بچا، ہم تیرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، درمیان میں کوئی ایسا انسان نہ گزر جائے جو تیرے راستے کا شوق ہم سے چھین لے، یہ بہت ضروری ہے، دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں تیرے راستے کا شوق ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا شوق ہے، راستے میں ہم جو دوست اور محسن اور بزرگ بناتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہ مل جائے کہ ہم سے متاع سفر ہی چھین لے، اس لیے یہ دعا ہونی چاہیے کہ یا رب العالمین تیرا راستہ سیدھا درول سچا راستہ ہمیں عطا فرما، اور ہمیں وہ لوگ عطا فرما جو واقعی تیرے راستے کے لیے ہمیں مطلب کوئی نہ کوئی بات بتائے، نصیحت کرے اور تیرے راستے کا ذوق ہونا چاہیے۔ باقی حاضرین حضرات سب لوگوں کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے دینی دنیاوی کچھ مشکلات آسان فرمائے، کچھ میں نے اس لیے کہا باقی سب کچھ ہی معاف کر دے، اچھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ زندگی آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔